حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے قصبے سے خوشی اور حیرت کی کئی آوازیں فضا میں ابھریں۔ مرید کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا مرشد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا عثمان ہرونی بھی شیخ نجم الدین کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ کچھ اور بیان کیجئے کہ یہ رات اسی بابرکت تذکرے میں گزر جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد القادر کی بھی وہی حالت ہوئی جس خوشی سے حضرت معین الدین کچھ دیر پہلے دوچار ہوئے تھے۔ اشتیاق ملاقات میں قدم مبارک غار کے اندر رکھا ہی تھا کہ دو شیر کھڑے دکھائی دیے۔ آپ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال نقیب پوڈ کاسٹ میں فہیم احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے سلسلے میں کل کی ویڈیو میں جہاں سے اختتام کیا تھا، آج وہیں سے شروع کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین جب مرشد کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اوپر دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ سرکار عرش اعظم تک۔ اب زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ سرکار تخت الثری تک۔ حضرت خواجہ عثمان کا تصوف اپنا اثر دکھا رہا تھا، جو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ نظارے عجائبات سے کم نہیں تھے، لیکن ابھی تو اور بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، مرشد کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ جب یہ عمل پورا ہوا تو مرشد نے فرمایا، پھر آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کانوں سے آواز ٹکرائی، کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ حضرت معین الدین نے بے خودی میں جواب دیا، حجاب عظمت تک۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد تعمیل حکم میں آنکھیں کھولی تو مرشد نے اپنی 2 انگلیاں آپ کے سامنے کی۔ کیا دیکھتے ہو؟ یا حضرت، 18,000 عالم 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ بس معین الدین، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ مرشد نے فرمایا، اب کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو۔ ہر دن میں عبادت کے لیے آپ کو علیحدہ کمرہ دے دیا گیا اور کچھ وظائف دیے گئے۔ حضرت معین الدین سلوک کی پہلی منزل پر قدم رکھ چکے تھے۔ عرش اعظم، حجاب عظمت اور تحت الثری کا مشاہدہ کر چکے تھے، لیکن ہاتف غیبی مسلسل صدا دے رہی تھی، ابھی تو اور بہت آسمان دیکھنے ہیں۔ یہ آسمان، یہ پہلی اڑان کچھ بھی نہیں۔ عزلت نشینی کا یہ عرصہ 2.5 سال تک پھیل گیا۔ آپ کے کمرے سے اللہ اللہ کی روح پرور آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ان کی زندگی ایک کمرے میں سمٹ گئی تھی۔ خدا جانے کیسے کیسے اسرار کھلے، راز و نیاز کی کیسی کیسی باتیں ہوئیں۔ ایک دن مرشد کا حکم پہنچا اور آپ گوشہ نشینی سے باہر آ گئے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وقت میرے ساتھ گزارو۔ آپ نے ادب سے سر جھکا دیا۔ سما کی محفلیں سجتی تھی، علم و عرفان و ذکر کی مجالس بھی برپا ہوتی تھی۔ غرض مند دیوانے محبت کے پیاسے صراط مستقیم کے متلاشی بھی در اقدس پر دستک دیتے تھے۔ حضرت معین الدین ان محفلوں کا خاموشی سے مشاہدہ کرتے رہے تھے۔ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ جب یہ تربیت بھی مکمل ہوئی تو ارشاد مرشد ہوا، بیٹا معین الدین، دنیا تجربہ گاہ ہے، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ سیاحت سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا کتب میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے لازم ہے کہ تم حجرے کی دنیا سے نکل کر دنیا کی وسطوں میں گشت کرو، اور جب مشاہدات سے دامن بھر جائے تو لوٹ آنا۔ حضرت معین الدین کے دل پر کسی نے چھریاں چلا دیں۔ سمجھ گئے کہ فراق کی گھڑیاں نزدیک ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا مرشد، میری تمنا ہے کہ تا حیات آپ کے قدموں میں پڑا رہوں۔ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ہر مقام پر تم ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ آپ بہتر سمجھتے تھے۔ کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا اور اٹھ کر اپنے حجرے میں آ گئے، لیکن فراق کے انگاروں پر آنسوؤں کی وہ بارش ہوئی کہ رخسار مبارک بھیگ گئے۔ نفیسات کی یہی تو وہ تعلیم تھی جس سے ان کا مرشد انہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اب اپنی نہیں، مرشد کی رضا پر راضی ہونا تھا۔ خانقاہ سے باہر نکلے تو جدائی کے احساس سے ایک مرتبہ پھر آنکھیں نم ہو گئیں۔ بڑی دیر تک
در و دیوار کو تکتے رہے اور پھر ایک طرف کو چل دیے۔ ایک مرتبہ پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر درپیش تھا۔ مرشد کی دعاؤں کے سوا کچھ ساتھ نہ تھا، نہ زاوے راہ نہ ساتھی۔ قدم خود بخود سفر کر رہے تھے۔ شہر کب کا پیچھے رہ گیا تھا، آگے ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد آپ ایک پہاڑی مقام پر پہنچے۔ دور کچھ فاصلے پر آبادی کے آثار نظر آئے۔ آپ کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ دھول اڑاتا ایک اونٹنی سوار چلا آ رہا تھا۔ آپ راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سوار قریب آیا، آپ نے بلند آواز میں پوچھا، سامنے کون سا قصبہ ہے؟ یہ سنجار ہے، سوار نے جواب دیا اور دوسری سڑک پر ہو لیا۔ آفتاب شفق کی سرخی سے وضو کر رہا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ آپ نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تاکہ بستی میں پہنچ کر کسی مسجد کو تلاش کر سکیں۔ بستی میں داخل ہوتے ہی اذان کی آواز نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ مسجد کے مینار آپ کے استقبال کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ جماعت تیار تھی، آپ بھی شامل ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مسجد میں ہی ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا تھا کہ رات کہاں گزاری جائے۔ اجنبی چہرہ مسافر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کئی آوازیں ایک ساتھ جواب طلب ہوئیں۔ ہارون سے، آپ نے فرمایا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے قصبے سے خوشی اور حیرت کی کئی آوازیں فضا میں ابھریں۔ آپ کی ان سے ملاقات تو رہی ہوگی، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، آپ ان کے مرید ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ معین الدین۔ یہ سننا تھا کہ لوگ آپ کے گرد مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ عثمان ہارونی کا مرید اور ان کے قصبے میں، یہ تو برکتوں کے نزول کی گھڑی ہے۔ مرید کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا مرشد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا عثمان ہارونی بھی یہیں تشریف فرما ہے۔ سنجار میں کوئی آپ کا شناسہ ہے؟ ایک شخص نے پوچھا۔ جواب دیا، نہیں، آج آپ میرے مہمان ہیں، تشریف رکھے، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ کیوں تکلیف کرتے ہو بھائی؟ مسافر ہوں، کسی اور طرف نکل جاؤں گا۔ کھانے کی ضرورت تو وہاں بھی پڑے گی، پھر اس خدمت کا موقع مجھے کیوں نہیں دیتے؟ آپ مسافر بھی ہیں اور اتنی بڑی ہستی کے مرید بھی، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدمت کا یہ موقع ہاتھ سے نکال دوں؟ آپ نے اس شخص کے اصرار کی لاج رکھی۔ وہ شخص بھاگا ہوا گیا اور کھانے لے آیا۔ جب آپ کھانا تناول فرما چکے اور چلنے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ شخص ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ نجم الدین آج کل اسی قصبے میں مقیم ہیں، ولی کامل ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں آ ہی گئے ہیں تو ان کی زیارت کیے بغیر نہ جائیں۔ یہ تم نے خوب کہی، اولیاء اللہ کی صحبت تو میرا شغل خاص ہے، اب میں ان سے ملاقات کیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ چلو ابھی چلتے ہیں۔ آج رات مجھے اپنی خدمت میں رہنے دیں، حق میزبانی ادا کرنے دیں، صبح تشریف لے جائیں گے۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی۔ عشاء کی نماز کے بعد سنجار کے بہت سے مردان صالح آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ باتوں میں رات کٹنے لگی۔ موضوع گفتگو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی ذات والا صفات تھی۔ ان کے بارے میں جو جتنا جانتا تھا بیان کر رہا تھا۔ آپ کی عظمتوں کے نئے پہلو سامنے آ رہے تھے۔ حضرت معین الدین دل ہی دل میں اپنے مرشد کے تصرف کے قائل ہوتے جا رہے تھے۔ مرشد نے ایک ایسے قصبے میں پہنچا دیا جہاں ایسا ولی کامل مقیم ہے۔ یہ مرشد کی عطائے خاص نہیں تو اور کیا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، یہاں تک کہ میزبان حق کی خدمت کے لیے بیٹھا رہا۔ اب وہ بھی سوچ رہا تھا کہ محترم مہمان کو آرام کا موقع دے۔ آپ بہت تھک گئے تھے، کچھ دیر آرام فرما لیں۔ شیخ نجم الدین کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ کچھ اور بیان کیجئے کہ یہ رات اسی بابرکت تذکرے میں گزر جائے۔ حضرت معین الدین نے فرمایا۔ وہ شخص حضرت شیخ کے بارے میں کچھ جانتا تھا، بیان کرنے لگا۔ معین الدین اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھے کہ کل کا سورج انہیں ایسے کامل بزرگ کی صحبت میں لے جائے گا۔ پردہ شب آہستہ آہستہ سمٹنے لگا، آثار صبح نمودار ہوئے۔ مؤذن کی آواز نے ماحول کو محصور کر دیا۔ اللہ کے نیک بندے مسجد میں داخل ہونے لگے۔ خواجہ معین الدین بھی بارگاہ ایزی میں سجدہ ریز ہوئے۔ نماز اور وظائف سے فارغ ہوئے تو شہنشاہ خاور
تخت سلطنت پر جلوہ فروز ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیتابی کا اظہار اپنے میزبان سے کیا اور اس کے ہمراہ حضرت نجم الدین کبریٰ کی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ ابھی آپ خانقاہ کے دروازے پر ہی تھے کہ اندر سے آواز آئی، معین الدین باہر کیوں رک گئے؟ اندر چلے آؤ۔ آپ نے بے کھٹک خانقاہ میں قدم رکھ دیا۔ کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب ایک جوان کو اندر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ناآشنائی کی حیرانی ان کی آنکھوں سے ظاہر تھی۔ یہ حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب شیخ نجم الدین کبریٰ نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا تو بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جلد ہی یہ حیرانی دور ہو گئی۔ عثمان ہرونی کا مرید ہمارے پاس آیا ہے، حضرت شیخ نجم الدین نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر نوارد مہمان سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگے، سفر کے حالات پوچھنے لگے۔ کچھ دن ہمارے پاس رہو، شیخ نے فرمایا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، آپ نے فرمایا۔ تربیت کے نئے دروازے کھل گئے، شب و روز عبادت میں گزرنے لگے، وعظ و تلقین کی محفلیں سجتی، حضرت نجم الدین لب کشائی فرماتے، علم و حکمت کے موتی برساتے۔ حضرت معین الدین جلدی جلدی ان موتیوں سے اپنا دامن بھر رہے تھے کہ نہ جانے کب یہ بارش تھم جائے، کب اذن سفر ہو اور یہاں سے جانا پڑے۔ آخر یہ مرحلہ ایک دن آ ہی گیا۔ 2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ شیخ نجم الدین نے آپ کو خلوت میں طلب فرمایا۔ معین الدین، عنقریب ہم اس جگہ کو چھوڑنے والے ہیں، بہتر ہے اب تم جاؤ، ابھی کئی مراحل طے کرنے کے لیے تمہارے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال سامنے تھی جو ہارون سے چلتے وقت ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے یہ اس وقت بھی معلوم نہیں تھا اور اب بھی کچھ طے نہیں ہوا۔ انہوں نے منزل کا تعین عالم غیب کے سپرد کیا اور کسی انجانے راستے پر قدم رکھ دیا۔ دشت لے جائے کہ گھر لے جائے، تیری آواز جدھر لے جائے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کوہ جودی کے دامن میں واقع قصبہ جیل یا جیلان میں پایا۔ اس قصبے کی نسبت سے حضرت عبد القادر جیلانی کو جیلانی کہا جاتا تھا۔ یہی وہ پہاڑ جودی تھا جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ اس پہاڑ کو دیکھتے ہی عبرت کے کئی مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رات بسر کی جا سکے؟ انہوں نے ایک راہگیر سے پوچھا۔ یہاں تو غوث وقت محبوب سبحانی قیام رکھتے ہیں، ان کی مہمانی کے مزے لوٹیے، راہگیر نے جواب دیا۔ کیا اس میں گرامی ہے ان بزرگ کا؟ انہوں نے دریافت کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نام نے ایسا اثر کیا کہ لہو جوش مارنے لگا، چہرہ گلاب ہو گیا، پورے وجود میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ یہ شخص تو میرے ماموں جان کا پتہ بتا رہا ہے، کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جب بتاؤں گا کہ میں ماہ نور کا بیٹا ہوں تو انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ ماں کا خیال آتے ہی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں جان کی زندگی میں کبھی ماموں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، ملاقات کا وقت آیا تو اماں اس دنیا میں نہیں۔ انہوں نے راہگیر سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا پتہ دریافت کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ آستانے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، آپ بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جب بیان ختم ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو پیرانے پیر کے پاس پہنچ کر ان کے قدموں سے لپٹ گئے۔ پیرانے پیر نے سمجھا ہوگا کہ کوئی مظلوم دکھیارا جو اپنی کوئی غرض لے کر آیا ہے، آپ کی پشت پر نہایت شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت، مجھ ناتوا کو معین الدین حسن سنجری کہتے ہیں، میرے والد غیاث الدین حسن تھے، حضرت عثمان ہرونی کا مرید ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد القادر کی بھی وہی حالت ہوئی جس خوشی سے حضرت معین الدین کچھ دیر پہلے دوچار ہوئے تھے۔ تم ہماری بہن کے لخت جگر ہو۔ جی ماموں جان۔ حضرت عبد القادر نے انہیں سینے سے لگایا۔ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم تو میری مرحوم بہن کی نشانی ہو۔ حضرت، مجھے تو سیر و سیاحت کا حکم ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ تو ہمارے پاس رہو۔ ماموں جان، اس میں مذائقہ نہیں۔ اس در کی دربانی کی شان ہی نرالی تھی۔ پہلے ہی دن محفل وعظ منعقد ہوئی تو 50 کے قریب مشائخ وقت حاضر تھے۔ فیوز و برکات کی ایسی بارش ہوئی کہ معین الدین سر سے پاؤں تک بارش نور میں بھیگ گئے۔
یہ محفلیں روزگار کا معمول تھیں۔ خواجہ معین الدین ان محفلوں میں شریک ہوتے رہے۔ حقیقت و معرفت کی چابیاں ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ میں آتی رہی۔ غوث الثقلین کی محفل میں آنے والے بزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ وہ اس خزانے سے فیض یاب ہوتے رہے۔ ایک دن نورانی محفل برپا تھی۔ حضرت غوث اعظم نے خواجہ معین الدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مرد مقتدائے مشائخ زمانہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے ذریعے منزل کمالات تک پہنچیں گے۔ اس اشارے سے حضرت معین الدین نے معلوم کر لیا کہ اس در پر ہونے والی تربیت مکمل ہوئی، اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کو یہاں رہتے ہوئے 5 ماہ اور 7 دن ہو چکے تھے کہ انہوں نے رخصت کی اجازت طلب کری۔ حضرت غوث اعظم نے بخوشی اجازت دے دی۔ رخصت کا وقت قریب تھا۔ حضرت غوث اعظم نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور سرگوشی میں ایک شغل کی تعلیم دی جسے طریقہ چشتیہ میں شغل سرگوشی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس شغل سرگوشی کو لوہے قلب پر نقش کیا اور جیلان سے روانہ ہو گئے۔ جیلان سے بغداد 7 دن کی مسافت پر تھا۔ اب ان کا رخ اس طرف تھا جہاں کئی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ تھے۔ راستے میں کئی مقامات پر رکتے ہوئے رسول بلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ بغداد کی زمین پر قدم رکھتے ہی آپ کو مشفق باغ کی یاد آ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت غیاث الدین کو بغداد ہی میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن کہاں دفن ہے یہ معلوم نہ تھا۔ یہ معلوم کرنا دشوار نہیں تھا۔ بغداد کے ہر شہری کو معلوم تھا کہ غیاث الدین نوری کا مزار کہاں پر ہے۔ آپ مزار پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ بچپن کے کئی واقعات تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ زمانہ یاد آیا جب وہ باپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نشاپور آئے تھے۔ پھر نشاپور میں ہونے والی خون ریزی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ مہربان ماں کی یاد آ گئی۔ بھائیوں اور بہنوں کی صورتیں سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبان پر آیات قرآنی جاری تھی اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ بڑی دیر تک دعا کو ہاتھ اٹھے رہے، پھر قدم بوسی کی اور احاطہ مزار سے باہر نکل آئے۔ کسی کو خبر نہ ہو سکی کہ ابھی جو شخص باہر نکلا ہے صاحب مزار کا بیٹا ہے۔ یادوں کی دھوپ چھاؤں ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ تھکن کا احساس اچانک بڑھ گیا تھا۔ وہ جلد از جلد یادوں کے اس دائرے سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ کچھ دور چل کر اچانک قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ رک کر کھڑے ہو گئے اور حیران تھے کہ ہمت نے جواب کیوں دے دیا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک خانقاہ دکھائی دی۔ آپ دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے حضرت، بلانے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ وہ اس خانقاہ کی جانب چل پڑے۔ یہ حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی کا ڈیرا تھا۔ 12 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا تھا۔ علوم ظاہری و باطنی میں باکمال تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی انجانی ڈوری میں بندے خانقاہ تک پہنچ گئے اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے شیخ ابو النجیب کی آنکھوں نے دروازے کا طواف کیا۔ آؤ بیٹا، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ آپ کی کشش ہی تو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اب آ ہی گئے ہو تو کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو گے۔ تاب انکار کس کو ہے؟ حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی نے خادم کو طلب کیا اور حضرت معین الدین کی رہائش کے انتظام کا حکم دیا۔ بزرگ کی صحبت سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن شیخ کے اصرار پر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے آپ کو حجرے میں جانا پڑا۔ حضرت شیخ ابو النجیب تصوف کے سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ خواجہ معین الدین سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے، لیکن شاید قدرت کا تقاضا تھا کہ وہ دریائے تصوف کی اس لہر سے بھی واقف ہو جائیں، اسی لیے قدرت آپ کو یہاں لے آئی۔ صوفیوں کی ایک جماعت خانقاہ میں داخل ہوئی۔ خاطر مدارت کے بعد محفل منعقد ہوئی۔ خواجہ معین الدین کو بھی طلب کیا گیا۔ شیخ ابو النجیب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ اس وقت صوفیہ کے اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔
حضرت شیخ ابو النجیب فرما رہے تھے، تصوف تمام تر اخلاق ہی کا نام ہے، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اس کا تصوف زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا صوفیوں کے اخلاق میں حلم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت، موافقت، احسان، مدارت، اثار، خدمت، الفت، اور جو اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کے لیے دعا کرنا، جو ان کی تعریف کرے ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اپنے نفس کو چھوٹا سمجھنا، بھائیوں کی توقیر کرنا، مشائخ کی تعظیم کرنا، چھوٹوں بڑوں پر ترحم کرنا، جو کچھ کسی کو دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا، اور جو کچھ کسی سے لے اگرچہ وہ کم ہو اس کو زیادہ جاننا، یہ سب باتیں داخل ہیں۔ شیخ ابو النجیب کے دہن مبارک سے پھول جھڑ رہے تھے، محفل میں ہر شخص اپنی ذات کا احتساب کر رہا تھا۔ خواجہ معین الدین متبسم تھے کہ تربیت کے اس گوشے کی تکمیل کے لیے انہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ ان پر یہ عقدہ جلد ہی کھل گیا کہ یہ خانقاہ تربیت کے کسی ایک پہلو تک ہی محدود نہیں۔ حضرت شیخ ابو النجیب کی محفل میں علماء ہدایت کے طالب، بزرگ اور علم دین کے متلاشی ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ کبھی فقر و غنا پر گفتگو ہوتی، کبھی سخاوت عطا کا تذکرہ چھڑ جاتا، کبھی تصوف کے طبقات کے بارے میں گفتگو ہوتی۔ خواجہ معین الدین ان نورانی محفلوں کی جان بنے ہوئے تھے، ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں اتار رہے تھے۔ خواجہ معین الدین خانقاہ سہروردیہ کی ان محفلوں تک محدود نہیں تھے، کبھی جامع مسجد میں جا نکلتے، کبھی مزاروں کی زیارت کرتے، کبھی دریا کی سیر کو نکل جاتے۔ درویشوں کی کمی نہیں تھی، نصیحت کے پھول جہاں ملتے چن لیتے۔ ایک روز خانقاہ سہروردیہ میں انسانی اعضاء کے ادب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ ابو النجیب آنکھوں، قلب، زبان اور دیگر اعضاء کے آداب کے بارے میں رطب اللسان تھے۔ قلب کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ ہاتھ کا ادب یہ ہے کہ بذل و احسان اور بھائیوں کی خدمت کرے اور اپنے ہاتھوں سے مصیبت کا کوئی کام نہ کرے۔ آنکھوں کا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں کو، لوگوں اور اپنے بھائیوں کے عیوب و منکرات و محرمات دیکھنے سے آنکھ بند کرے۔ ماحول پر اسرار خاموشی کی گرفت میں تھا۔ حضرت معین الدین بھی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ اب یہاں سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ اسی خیال نے حضرت شیخ ابو النجیب کے دروازۂ دل پر بھی دستک دی تھی۔ آپ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ کیا اور لوگ ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ خواجہ معین الدین بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ حضرت شیخ نے چشم ابرو سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمام لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ خانقاہ میں پراسرار خاموشی پہرا دے رہی تھی۔ دو ہستیاں موجود تھیں اور دونوں خاموش تھیں۔ آخر شیخ ابو النجیب نے اس خاموشی کو توڑا۔ معین الدین، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، تمہیں ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ حضرت خواجہ سنجری کو اپنے کشف کی صداقت پر یقین آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ رخصت کا وقت قریب ہے، اسی لیے حضرت شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یا شیخ، آپ کی دعا کی برکت سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ حضرت شیخ ابو النجیب نے محبت سے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعائے خیر کی۔ عجیب سما تھا، دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ سورج کی تمازت میں لہجہ بہ لہجہ اضافہ ہو رہا تھا۔ خواجہ معین الدین نے کندھے پر پڑے ہوئے بڑے رومال کو سر پر لپیٹ لیا تھا۔ لبوں پر ذکر جاری تھا اور قدم تیزی سے کسی نامعلوم منزل کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں جانا کہاں ہے۔ دور تک صحرا تھا، سناٹا تھا، نہ کوئی زاد راہ تھا، نہ کوئی ساتھی ساتھ تھا۔ آپ چلتے رہے، جہاں رات پڑ جاتی رک جاتے، جو مل جاتا شکر کر کے کھا لیتے۔ آخر کار آپ بصرہ پہنچ گئے۔ بصرہ میں چند روز قیام کے بعد پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ تجربات و مشاہدات سمیٹتے ہوئے آپ ملک شام کے قریب ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ابھی شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ شہر سے باہر غار نے آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ آپ نے غار کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک نورانی بزرگ تشریف فرما نظر آئے۔ اشتیاق ملاقات میں قدم مبارک غار کے اندر رکھا ہی تھا کہ دو شیر کھڑے دکھائی دیے۔
آپ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اندر آ جاؤ، ڈرو مت، بزرگ کی آواز گونجی۔ حضرت خواجہ اندر تشریف لے گئے اور ادب سے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ بزرگ کی آواز پھر گونجی، جب تیرے دل میں خوف خدا ہوگا سب تجھ سے ڈریں گے۔ شعر کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، آپ کے نام تک سے واقف نہیں۔ میرا نام شیخ احد محمد الواحد غزنوی ہے۔ آپ اس غار میں کب سے ہیں؟ سنو، مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، تمام خلقت سے گوشہ نشینی اختیار کی ہے، لیکن 30 سال سے ایک سبب سے رو رہا ہوں۔ حضرت وہ کیا ہے؟ جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اگر ذرہ بھر بھی شرط نماز ادا نہ ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اسی وقت یہ طاعت میرے منہ پر دے ماریں گے۔ حضرت شیخ اس وقت بھی رو رہے تھے۔ خواجہ معین الدین نے آپ کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر سکوت رہا، پھر حضرت شیخ نے خود ہی سکوت توڑا۔ میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چمڑا دکھائی دیتا ہے یہ اسی کے سبب سے ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے نماز کا حق ادا بھی ہوا یا نہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد ایک سیب اٹھایا اور خواجہ معین الدین کو عطا کر کے سر جھکا لیا۔ شاید نماز کی تلقین کے سوا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ خواجہ معین الدین سوچ رہے تھے، نماز اس طرح بھی پڑھتے ہیں جو ان بزرگ کا طریقہ ہے؟ کیا غار اور پتھر بھی میری تربیت پر معمور کر دیے گئے ہیں؟ فضا میں باتیں کرتی ہوئی خاموشی طاری تھی، شیروں کے سانس لینے کی آوازوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ نے کبھی اس کے بعد کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، لہذا اجازت طلب کی۔ وہ غار سے باہر نکلے تو ابھی کافی دن پڑا تھا، دھوپ کمزور پڑ گئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی ایک منزل اور سفر کیا جا سکتا تھا۔ بزرگ کی باتیں ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھیں۔ شہر میں داخل ہوئے اور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ جماعت کھڑی ہوئی تو آپ بھی شامل ہو گئے۔ نماز میں جیسی لذت آج مل رہی تھی کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد وہ پھر کسی اگلے پڑاؤ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک شہر میں پہنچے۔ جب مسافر شب قطع ہوئی، صبح نمودار ہوئی تو یہاں سے بھی نکل گئے۔ مختلف قصبات و دیہات سے گزرتے، دن چلتے رات ٹھہرتے، ایک دن شام ہونے کو تھی کہ ہمدان پہنچے۔ یہاں حضرت خمس بن حسین ہمدانی کا مزار مبارک تھا۔ آپ اس کی زیارت کو پہنچے، پھر ایک مسجد میں قیام کر کے رک گئے۔ اب آپ کے قدم تبریز کی جانب چل رہے تھے۔ تبریز پہنچ کر آپ حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کے مہمان ہوئے۔ مزارات پر حاضر ہوتے ہوئے روحانی و علمی محفلوں سے مستفید ہوئے۔ یہ قدم کسی منزل پر رکنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی اور عمر کے دن کسے معلوم۔ زمین کا چپا چپا اللہ کے دوستوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ سب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر پر سفر اختیار کر رہے تھے۔ تبریز میں چند دن قیام کرنے کے بعد استراباد کا رخ کیا۔ یہاں پہنچے تو دیکھا شیخ ناصر الدین سے ایک دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ ان بزرگ کی عمر 170 سال ہو چکی تھی، لیکن ہنوز رشد و ہدایت کے چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ قدم بوسی کی حسرت میں تڑپتے تھے۔ آستانہ شاہ گدا سب کے لیے کھلا ہوا تھا، وہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ چشم باطن حرکت میں آئی۔ بزرگ نے کشف سے معلوم کر لیا کہ آنے والا اجنبی نوجوان کون ہے اور اس کی روحانیت سے کتنے چراغ روشن ہوں گے۔ اس چراغ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نہایت شفقت سے بلایا اور اپنے پاس جگہ دی۔ یہ جگہ حضرت خواجہ کو ایسی بھائی کہ جب تک رہے بزرگ کے پہلو سے ہٹے نہیں۔ عشق و عرفان کے سمندر کے ایک ایک قطرے سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جب بہت دن گزر گئے تو بادل نخواستہ اجازت طلب کی۔ بزرگ نے نصیحتوں کے آخری سکے آپ کے کشکول میں ڈالے اور خم آنکھوں سے الوداع کیا۔ شدت شوق سے پھر فاصلے طے کرنے شروع کر دیے۔ راستے سمٹنے لگے، صحرا باغ بن گئے، پہاڑ میدانوں کا روپ ڈھالنے لگے۔ بالا آخر شہر خوبا میں پہنچے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس راہ چلیں، آواز آئی، معین الدین اس طرف۔ آپ نے شوق کی سواری کا رخ اسی طرف موڑ دیا۔ ہوش آیا تو ایک مزار مبارک سامنے تھا۔ یہ مزار شاہ تصوف حضرت ابو الحسن خرقانی کی آرام گاہ تھا۔ مزار پر لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، کوئی آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہا تھا۔
آپ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ طویل دعا کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے، زندگی بھر رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور جب مزارات میں آسودہ خواب ہوتے ہیں تو فیض کا لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کیسے کیسے خیال دل میں آئے اور چلے گئے۔ مزار والے نے ایسے قدم پکڑے کہ آپ اٹھنا بھول گئے۔ کسی مزار کے بارے میں سنتے تو وہاں پہنچ جاتے، کسی بزرگ کے علم و فضل کا شہرا سنتے تو اس کی مجلس میں جا بیٹھتے۔ اس شہر و گرد و نواح کی برکتیں سمیٹتے سمیٹتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ خزانے میں اتنے موتی تھے کہ انتخاب کرنا مشکل تھا۔ فیوز و برکات کی ایسی بہتات ہوئی کہ خود خزینہ وار بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔